جس نے میرے جسم کی ساری قوت کو سڑا گلا کر رکھ دیا ہے۔ میں اپنے جسم کے بوجھ کو اپنی ناتواں ٹانگوں پر گھسیٹتا جب بڑے مندر کے قریب بستی میں داخل ہوا تو ننگ دھڑنگ سادھو اور مندر کے پجاری مجھے حقارت بھری نظروں سے گھورنے لگے، جیسے میں ان کے لیے کوئی عجوبہ ہوں۔ مندر کی اونچی سیڑھیوں پر کھڑی دیوداسیاں مجھے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں اس بستی میں بڑے مندر کے ایک مہان پجاری اور موہن لال کے چیلے ارجن کو اپنی شکتی کے زور سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور نرملا پجارن کو کشٹ دے کر اس کی سندرتا کو بگاڑ دیا تھا۔ گزرے ہوئے واقعات یک کے بعد دیگرے میرے ذہن میں ابھرتے رہے۔ چند لمحے تک میں اپنے ماضی کے بارے میں سوچتا رہا، مگر ماضی کی ان یادوں میں کیا رکھا تھا؟ سب کچھ بگڑ چکا تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں کہاں سے کہاں آ گیا تھا؟ میں نے ماضی کو اپنے ذہن سے نکالتے ہوئے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تھا کہ 10-12 ہٹے کٹے ننگ دھڑنگ سادھو جنہوں نے اپنے جسم پر ببوت مل رکھا تھا لپک کر میرے قریب آ گئے اور حقارت سے بولے، کون ہو تم اور مندر کی سمت کیا لینے جا رہے ہو؟ بھائیو، میں نے بجھی ہوئی آواز میں مخاطب کرنے والوں کو دیکھتے ہوئے کہا، میرا نام کرشن کمار ہے اور بڑے مندر کے گنیش دیوتا کی پوجا کرنے کے کارن یہاں آیا ہوں۔ تم کرشن کمار ہو؟ ایک سادھو نے تعجب سے سوال کیا، پھر آنکھیں پھاڑ کر مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے اسے میرے بیان پر یقین نہ آ رہا ہو۔ ہاں، میں وہی کرشن کمار ہوں جو تمہاری اس بستی میں ایک بار پہلے بھی آ چکا ہے۔ میں نظریں نیچی کر کے بولا، تم جھوٹ بکتے ہو، تم کرشن کمار نہیں ہو سکتے۔ ایک سادھو نے غصیلی آواز میں کہا، کرشن کمار تو مہان شکتی کا مالک تھا۔ دوسرا بولا، یہ ضرور کوئی چور اچکا ہے جو مندر میں چوری کے ارادے سے آیا ہے۔ تیسرے نے کڑک کر مخاطب کیا، بھائیو میرا وشواس کرو، میرا نام کرشن کمار ہے۔ میں نے ہونٹ چباتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا، ہم تمہارے کہنے پر وشواس کر لیں۔ ایک سادھو نے مجھے سرتپا گھورتے ہوئے کہا، کہاں تم اور کہاں کرشن کمار مہاراج؟ اس مہا بھگت نے اپنی شکتی کے زور سے ارجن مہاراج کو بھی مار ڈالا تھا۔ وہ کرشن کمار میں ہی ہوں، پرنتو پاروتی دیوی کے دیے ہوئے کشٹ نے میری یہ حالت کر دی ہے اور اب میں یہاں گنیش دیوتا کی پوجا۔ ایک سادھو میری بات کاٹتے ہوئے بولا، اگر دیوی نے تمہیں ٹھکرا دیا ہے تو پھر تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس پوتر استھان پر تمہارے جیسے اپرادھی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جاؤ کہیں اور جا کر منہ کالا کرو۔ دوسرے نے حقارت سے کہا، سنو مہاشے، اگر تم نے ہمارے پوتر مندر میں اپنے گندے چرن رکھنے کا وچار بھی کیا تو ہم تمہاری ٹانگیں توڑ ڈالیں گے۔ تیسرا خوخار لہجے میں گرایا، جیون پیارا ہے تو اسی سمے لوٹ جاؤ۔ چوتھے نے اسی تلخ انداز میں کہا، بھائیوں میں نے دیوی کو ناراض ضرور کیا ہے پرنتو مجھے پورا وشواس ہے کہ گنیش دیوتا کے چرن چھونے سے دیوی مجھے اوشیہ شما کر دے گی۔ یوں بھی مندر میں تو سبھی جا سکتے ہیں، کیا اپرادھی اور کیا بھگت۔ میں نے دبی زبان میں جواب دیا تو یکلت سارے سادھو مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں درد کی شدت سے چلاتا رہا، حلق پھاڑ پھاڑ کر ان ہٹے کٹے سادھوؤں سے رحم کی بھیک مانگتا رہا، لیکن ان سخت دل لوگوں نے میری ایک بات نہ سنی۔ وہ مجھے بے دردی سے مارتے رہے۔ میں زمین پر پڑا اس سمے تک ہاتھ پاؤں مارتا رہا جب تک میرے ہوش قائم رہے، پھر مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ تشدد کی انتہا نے میرے ہوش و حواس گم کر دیے تو میں بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوشی کی کیفیت میں ان دھرماتماؤں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا مجھے کچھ یاد نہیں، کیول اتنا ضرور یاد ہے کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے مندروں سے دور ایک غلیظ مقام پر خود کو پڑا پایا۔ میرے چاروں طرف تغین تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے مندروں کی بستی شروع ہوتی تھی۔ مجھے پجاریوں نے اٹھا کر یہاں پھینک دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے نفع و نزار جسم کو کئی مرتبہ بستی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار مجھے پجاریوں نے دھتکار کر باہر کر دیا۔ انہوں نے میرے ساتھ بڑا ظالمانہ برتاؤ کیا۔ میں نے لاکھ انہیں اپنے دل کی پاکیزگی اور اپنے نفس کی طہارت کا یقین دلایا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ میری حالت اس کوڑی کی سی تھی جسے چلا بھی نہ جاتا ہو۔ میں نے خودکشی کی کوشش کی مگر مجھے موت بھی نہیں آئی۔ زخموں کی تکلیف نے مجھے کہیں کا نہ رکھا تھا۔ میں ایک نکڑ پر بیٹھا مہینوں لوگوں کی ہیرات پر اپنی زندگی کی گاڑی کھینچتا رہا۔ لوگ میرے قریب آتے اور نفرت سے ہونٹ کوڑتے ہوئے میرے کشکول میں روٹی اور پیسے ڈال جاتے۔ میری حیثیت کسی کتے سے مختلف نہ تھی۔ جب سردی آتی تو میرے پاس پھٹے پرانے کپڑوں کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ میں نے ٹاٹ سے اپنے جسم کو ڈھانپا۔ اپنی اس اذیت ناک زندگی کا تصور کر کے آج بھی میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اف، کیسے قیامت خیز دن تھے۔ ایسی اذیت میں خدا کسی کو نہ ڈالے۔ یہ کیسا امتحان تھا، اور میں نے ایسا کیا قصور کیا تھا کہ ہر وقت بے چین رہتا تھا۔ میں جب پاروتی کا نام لیتا تھا تو اتنا ضرور ہوتا تھا کہ مجھے سکون مل جاتا تھا۔ غرض کے بغیرتوں کی طرح بستی کے باہر ایک غلیظ ترین جگہ کے نکڑ پر میں نے 6-7 سال گزار دیے۔ ایک بار پھر کوشش کی کہ میں بڑے مندر میں داخل ہو جاؤں۔ اس بار بھی پجاریوں نے مجھے مارا پیٹا۔ میں وہاں سے نہیں ہٹا تو انہوں نے مجھ پر لاتوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ میں اس تشدد کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ کسی دن میری حالت پر ترس کھا کر سادھو مجھے بڑے مندر میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں گے، اور یہی ہوا۔ اس بار سادھو کو مجھ پر ترس آ گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک کٹی کے فرش پر پڑا ہوا پایا جہاں بہت سارے سادھو اور پجاری موجود تھے۔ ان سادھوؤں پجاریوں کی آنکھوں میں اپنی نفرت کا جذبہ دیکھ کر میں نے خوف کے مارے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔
और सोचने लगा कि देखें अब वो जालिम मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अभी मैंने आंखें बंद ही की थी कि किसी ने मुझे मुखातिब किया, कृष्ण कुमार आंखें खोलो, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं देगा। मैंने आंखें खोलकर आवाज की सिमत गर्दन घुमाई तो देखा कि एक लंबा तिरंगा पुजारी अपने हाथ में एक लंबी माला लिए खड़ा मुझे बगौर देख रहा था। उसकी आंखों में ऐसी भयानक सुर्खी मौजूद थी जैसे पुतलियों की ओट में शोले भड़क रहे हों। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर उसने कहा, हमको खबर मिल चुकी है कृष्ण कुमार के तुम्हारे ऊपर क्या बीती है और तुमको यहाँ कौन लाया है। मुझे यहाँ मोहनलाल जी महाराज लाए हैं, मैंने डरते डरते जल्दी से कहा। तो लंबा तिरंगा पुजारी जहरहंद लहजे में बोला, गुरुदेव ने मुझे बता दिया है कि तुम यहाँ किस कारण आए हो। मैं तुम्हें गणेश देवता की पूजा की इजाजत दे सकता हूँ, परंतु एक बार तुम अपने मन को टटोल कर देख लो कि कहीं कोई खोट बाकी ना रह गया हो। मैं वचन देता हूँ महाराज कि अब मुझसे कोई भूल नहीं होगी। मैंने गिड़गिड़ाकर जवाब दिया, मनुष्य जात का कोई भरोसा नहीं कृष्ण कुमार। लंबे तिरंगे पुजारी ने मगरूर लहजे में मुझे मुखातिब किया, पहले तुम अफजल बेग थे, शक्ति की इच्छा और स्त्री के प्रेम ने तुमको धर्म छोड़ने पर मजबूर किया तो तुम अफजल बेग से कृष्ण कुमार बन गए। फिर देवी और मोहनलाल जी महाराज की कृपा से तुमने महान शक्ति प्राप्त कर ली तो धरती पर बसने वाले तमाम मनुष्य तुमको कीड़े मकोड़े नजर आने लगे। तुमने हमारे गुरुदेव को भी ललकारा था, महान देवी की पूजा जात पर भी कीचड़ उछालने की कोशिश की थी, और जब देवी के कष्ट ने तुम्हें कोड़ी बना दिया तो फिर इसकी चरण पूजा पर तैयार हो गए। फिर सोच लो कृष्ण कुमार, कहीं खोई हुई शक्ति पाकर तुमने एक बार फिर नहीं नहीं। मैं पुजारी की बात काटकर तेजी से बोला, अब मुझसे ऐसी कोई भूल कभी नहीं होगी। मैं वचन देता हूँ कि अगर देवी ने मेरी भक्ति स्वीकार कर ली तो मैं सारा जीवन इसी के गुण गाऊंगा। मुझे शक्ति नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मेरा मन अशांत है। और मोहनलाल जी महाराज के बारे में क्या विचार है तुम्हारे? पुजारी ने जहरहंद लहजे में कहा, मोहनलाल जी ने मेरे ऊपर जो कृपा की है उससे मैं सारा जीवन याद रखूंगा। मैंने कराहते हुए जवाब दिया। मेरा सारा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। कुछ देर बेशतर हट्टे कट्टे साधुओं ने जिस बुरी तरह मुझे मारा था, इससे मेरा जोड़ जोड़ अलग हो गया था। जगह जगह से पीप और खून बह रहा था। मेरी हालत इस जख्मी कबूतर की तरह थी जिसके पर कुतर से हूंहार बिल्लियों के दरमियान इनके रहमो करम पर छोड़ दिया गया हो। लंबा तिरंगा पुजारी मुझे कहर आलूद नजरों से देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, कृष्ण कुमार तुम इस समय कैलाश नाथ से बात कर रहे हो, जो मन की बातों को पढ़ने की शक्ति भी रखता है, पर गुरुदेव की आज्ञा यही है कि तुम्हें गणेश देवता की पूजा से ना रोका जाए, इसलिए अब तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं। परंतु इतना अवश्य ध्यान में रखना कि मैं अर्जुन महाराज नहीं हूँ। कैलाश नाथ ने जिस तंजिया लहजे में अर्जुन का नाम लिया था उसे मैंने बहुत महसूस किया, मगर महसूस करने का वक्त कहाँ था, और मेरे इर्द गिर्द खड़े हुए नंग धरंग साधु मुझे घूरते रहे। चंद लम्हे कुट्टी में सकूत तारी रहा। फिर कैलाश नाथ ने अपनी सुर्ख आंखों को फैलाते हुए कहा, कृष्ण कुमार देवी ने जो कष्ट तुम्हें दिया है वह तुम्हें अवश्य झेलना होगा, और जो कठिनाइयां तुम्हारे भाग में लिखी जा चुकी हैं वो भी जरूर पूरी होंगी, परंतु तुम इस गंदी हालत में हमारे पवित्र मंदिर में कदम नहीं रख सकोगे। फिर मैंने कराह कर कहा, क्या तुम मुझे गणेश देवता की पूजा की इजाजत नहीं दोगे? कैलाश नाथ अपने दिए हुए वचन को अवश्य पूरा करेगा, परंतु इसका सिर्फ एक ही उपाय है। वो क्या? तुम्हें मेरे चरणों को छू कर महान देवी के नाम पर दंडोत करना होगा। कैलाश नाथ का रवैया मेरे नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन अपनी मौजूदा अजियत से निजात के लिए मैं हर हुक्म की तामील के लिए मजबूर था। मुझे मालूम था कि कैलाश नाथ अपनी अन्ना की तस्कीन के लिए कृष्ण कुमार महाराज से चरण छूने की इज्जत हासिल कर रहा है। इसके बाद इसके इस बचकाना हुक्म से इनकार की सूरत में मुझे फिर तशद्दुद की नजर होना पड़ता। चनाचा मैं कराहता हुआ अपने जिस्म के नाकाबिले बर्दाश्त बोझ को जमीन पर घसीटता हुआ इसके करीब गया, उसके पांव पकड़कर बोला, कैलाश नाथ मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं पार्वती के शुभ नाम पर तुम्हारे चरणों पर सर रखकर तुमसे कृपा की भीख मांगता हूँ। तुमने महान और पवित्र देवी के नाम पर भिक्षा मांगी कृष्ण कुमार, इसलिए मैं देवी के एक सेवक होने के नाते तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। उठो, अपने कदमों पर खड़े हो जाओ। कैलाश नाथ का ये जुमला सुनकर मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे शरीर में भला इतनी ताकत कहाँ से आई कि मैं अपने पैरों पर अपना बोझ उठाकर खड़ा हो सकूं, कि अचानक संदली खुशबू का एक झोंका आया और मेरे ज़हन को मौतर करके गुजर गया। दूसरे ही लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे बदन में नई ताकत आ गई हो। मैंने नजरें उठाकर कैलाश नाथ को देखा, जो आंखें बंद किए माला को तेज तेज जप रहा था और इसके होंठ हिल रहे थे। गालबन वो मेरे ही लिए कोई जाप कर रहा था। मैं एक लम्हे के लिए कैलाश नाथ को देखता रहा, फिर अचानक मेरी नजर खुद अपने जिस्म पर पड़ी तो खुशी के मारे मेरी आंखें भर आईं। मेरे जिस्म पर अब ना वो आंवले नजर आ रहे थे और ना ही पीप बह रही थी, जिसके तगय्यन ने कुछ देर पहले मेरे दिमाग को सड़ा रखा था। मेरा सारा जिस्म बेदाग था, मेरे बदन में आम इंसानों जैसी ताकत मौजूद थी। ये सब कुछ यकीनन कैलाश नाथ की बदौलत हुआ था, जो अब तक आंखें बंद किए गालबन पार्वती से लोल गाए हुए था। मुझे गैर मामूली मावराई को हासिल होने के बाद इतनी मुसरत नहीं महसूस हुई थी जितनी अपनी सेहत की बहाली से हुई। मैंने दुनिया के किसी इंतहाई हकीर और गलीज तरीन शख्स की तरह अपनी जिंदगी के सबसे कर्मनाक, सबसे होलनाक दिन काटे थे। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि दोबारा मैं इस सेहत को हासिल कर सकूंगा जिस पर किसी जमाने में फार करता था, मगर यह हकीकत थी। मैं अपनी पुरानी वजह में आ गया था और
میں ایک مست انگڑائی لے کر اٹھا اور کیلاش ناتھ کے حکم کے مطابق جلدی سے اٹھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ ننگ دھڑنگ اور ہٹے کٹے سادھوؤں اور پنڈت، جن کی نظروں میں کچھ دیر پہلے تک حقارت اور نفرت تھی، اب ان کی پڑی پڑی آنکھوں سے حیرت ٹپک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کیلاش ناتھ کے ہاتھ مالا پر چلنے بند ہو گئے۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، کرشن کمار، دھنیہ ہو دیوی، جس نے تمہاری اچھا پوری کر دی، اب تم اندر میں جا سکتے ہو۔ میں نے کیلاش ناتھ کی بات کا جواب دینا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میں تیزی سے پلٹ کر کٹی سے باہر آیا، لمبے لمبے پاؤں ماتا مندر کے کنویں پر جا کر اسنان کیا، پھر دوڑتا ہوا مندر کے اندر گیا اور گنیش دیوتا کے بت کے سامنے جا کر ڈنڈوت کرنے لگا۔ پاروتی کے جسم سے پھوٹنے والی خوشبو کے جھونکے نے مجھے اس بات کی امید دلا دی تھی کہ اب وہ مجھ پر کرپا کرے گی اور میں ایک بار پھر اپنی کھوئی ہوئی شکتی حاصل کر لوں گا۔ اس خوشی کے احساس کے تحت نہ جانے کتنی دیر تک میں گنیش دیوتا کے بت کے سامنے سر جھکائے کھڑا رہا اور نہ جانے کیا کیا جپ کرتا رہا۔ پھر جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ خوبصورت اور نازک دیوداسی اپنے ہونٹوں پر حسین مسکراہٹ لیے میرے استقبال کو کھڑی ہے۔ مان مجھے پاروتی دیوی کا خیال آ گیا، جس نے کشٹ دیتے سمے مجھے باور کرایا تھا کہ میں عورت ذات سے دور رہوں۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے کترا کر نکل جانا چاہا، لیکن وہ دیوداسی تیزی سے میرے راستے میں حائل ہو گئی اور مسکرا کر بولی، گھبراؤ نہیں مہاراج، میں مندر کے مہان پجاری کیلاش ناتھ جی کی آگیا کے انوسار تمہاری سیوا میں آئی ہوں۔ آج سے مجھے تمہاری سیوا کرنی ہوگی اور تمہارے سکھ چین کا خیال رکھنا ہوگا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے دیوداسی سے درشت لہجے میں سوال کیا۔ داسی کو لاجونتی کہتے ہیں مہاراج۔ کیا؟ میں بدستور اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، سنو راجونتی، مجھے تمہاری سیوا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہو سکے تو تم مہان پجاری سے کہہ کر میرے یہاں رہنے کا کوئی بندوبست کرا دو تاکہ میں دیوی دیوتاؤں کے گیان دھیان میں مگن رہوں۔ پجاری مہاراج نے تمہارے لیے ایک کٹی خالی کرا دی ہے مہاراج، لاجونتی نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ آؤ میرے ساتھ۔ میں نے اس بار دیوداسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے جو کٹی مجھے دکھائی وہ زیادہ بڑی نہ تھی، لیکن دوسری کٹیوں سے الگ تھلگ تھی۔ کٹی کے اندر فرش پر ایک ترپال بچھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک سرسری نظر کٹی پر ڈالی اور خاموشی سے آگے بڑھ کر ترپال پر بیٹھ گیا۔ مہاراج، مہان پجاری نے کہا کہ اگر تم کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو… نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں نے بے نیازی سے جواب دیا۔ دیوداسی کے لیے اب مہاراج کی کیا آگیا ہے؟ لاجونتی نے مجھے مخمور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ایک ادائے دل نواز کے ساتھ دریافت کیا، تو میں نے منہ پھیر کر کہا، تم میری چنتا مت کرو، میں اپنا کام خود کرنے کا عادی ہوں۔ لاجونتی جب میرا جواب سن کر مسکراتی ہوئی باہر چلے گی تو میں آرام کرنے کے خیال سے ترپال پر لیٹ گیا۔ بڑی دیر تک میں اپنی ماضی اور حال کے بارے میں سوچتا رہا، پھر نیند کی آغوش میں گم ہو کر رہ گیا۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ لاجونتی میرا بھوجن لیے بیٹھی ہے۔ میں نے اسے مخاطب ہوئے بغیر اٹھ کر بھوجن کیا، اس کے بعد مندر کی طرف چل پڑا۔ پاروتی دیوی نے مجھے جو سزائیں دی تھی وہ میرے لیے بہت کٹھن ثابت ہوئی تھی، لیکن مہان شکتی حاصل کر لینے کی دھن نے مجھے تکلیفیں سہنے کا عادی بنا دیا تھا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن میں ضرور اپنی کھوئی ہوئی شکتی دوبارہ حاصل کر لوں گا۔ چنانچہ میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے گیان دھیان میں لگا رہتا اور اسی گیان دھیان میں 2 ماہ یوں گزر گئے جیسے ابھی کل ہی کی بات ہو۔ اس عرصے میں لاجونتی میری برابر خدمت کرتی رہی۔ مجھے بخوبی معلوم تھا کہ وہ ایک دیوداسی ہے اور ہندو راج کے مطابق دیوداسی اس عورت کو کہا جاتا ہے جسے مندروں کی بھینٹ چڑھا دیا جائے۔ دیوداسیوں کا کام وہاں ناچنا گانا اور خصوصاً بھجن گانا ہوتا ہے۔ کسی دیوداسی کو بیاہ رچانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کا کام خدمت کرنا ہوتا ہے۔ لاجونتی کو کیوں کر مندر کی بھینٹ چڑھایا گیا تھا مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا، نہ ہی مجھے اس بات کی کوئی فکر تھی کہ وہ کیوں ہر وقت سائے کی طرح میرے ساتھ لگی رہتی ہے۔ بلا شبہ اس کا شمار دنیا کی حسین ترین لڑکیوں میں کیا جا سکتا تھا۔ وہ نرملا کی طرح حسین تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک اور اس کے ہونٹوں پر ہوس انگیز مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ مجھے اس کی اس خدمت اور بھکتی نے بہت متاثر کیا۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے تھے جب میں محبت اور ہمدردی کی ایک نظر کے لیے تڑپا کرتا تھا۔ لاجونتی تو ہر وقت میرے اشارے کے منتظر رہا کرتی تھی، لیکن میں ماضی سے بہت کچھ سیکھ چکا تھا۔ اب میرے لیے یہی بات مناسب تھی کہ میں لاجونتی کی جانب کسی قسم کا جذباتی خیال لائے بغیر گیان دھیان میں لگا رہوں۔ میں نے اسے ہمیشہ سخت لہجے میں گفتگو کی اور گنیش دیوتا کی پوجا میں مصروف رہا، لیکن ایک روز ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے دل میں لاجونتی کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا کر دیا۔ اس رات پورن ماشی کا چاند نیلے آکاش پر چمک رہا تھا۔ مندر کے اندر بھجن گایا جا رہا تھا۔ تمام پنڈت پجاری اور سادھو اپنے اپنے حال میں مست تھے۔ میں اپنی کٹی میں مرگ چھالے پر، جسے میں نے کیلاش ناتھ سے حاصل کیا تھا، بیٹھا موہن لال کے بتائے ہوئے ایک منتر کا جاپ کر رہا تھا کہ میں لاجونتی کی چیخ سن کر چونک اٹھا۔ ہر چند کے میں مندروں کی اس بستی میں رہتے رہتے یہ بات اچھی طرح جان گیا تھا کہ دیوداسیوں کے ساتھ سادھوؤں، پجاریوں اور پنڈتوں کا کیا برتاؤ ہوتا ہے، لیکن اس وقت نہ جانے کیوں لاجونتی کی چیخو پکار کی آواز سن کر میں غصے کی حالت میں مرگ چھالے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور لپک کر کٹی سے باہر نکل کر اس سمت چلا جدھر سے لاجونتی کی چیخ کی آواز آئی تھی۔ کوئی پراسرار طاقت مجھے اس جانب کھینچے لیے جا رہی تھی۔ میں تیز تیز قدم آگے بڑھاتا رہا،
پھر ایک بڑی کٹی کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ یہ کٹی جس کے سامنے میں رکا تھا بڑے مندر کے مہان پجاری کیلاش ناتھ کی تھی، جو اس وقت غالباً بھنگ یا تاڑی کے نشے میں چور لاجونتی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے در پہ تھا۔ اندر سے لاجونتی کی آواز ابھر کر میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کیلاش ناتھ سے کہہ رہی تھی، دیا کرو مہاراج، میری عزت کو داغ نہ لگاؤ، میں ہاتھ جوڑ کر تمہاری بنتی کرتی ہوں۔ مورخ، کیلاش ناتھ کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز ابھری، تجھے ہوش ہونا چاہیے کہ مجھ جیسا مہان پجاری آج تیری سندرتا اور کومل شریر کو سویکار کر رہا ہے۔ نہیں نہیں، یہ پاپ ہے، چھوڑ دو مجھے مہاراج، میں ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا کرتی ہوں، مجھے برباد نہ کرو۔ لاجونتی، تو یہ کیوں بول رہی ہے کہ تو ایک دیوداسی ہے؟ پجاری کرہد لہجے میں گرایا، اور پھر اندر سے کچھ ایسی آوازیں سنائی دی کہ میں ضبط نہ کر سکا اور بے دھڑک اندر چلا گیا۔ کٹی کے اندر جلتے ہوئے دیے کی روشنی میں نے جو کچھ دیکھا وہ میرے لیے کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ کیلاش ناتھ اس سمے رکشش کے روپ میں لاجونتی کو نوچ کھسوٹ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ لاجونتی کو دھکا دے کر اٹھا اور بڑے خوخار انداز میں میری طرف بڑھا۔ کرشن کمار، تم اس سمے میری کٹی میں کیوں آئے ہو؟ میں لاجونتی کی چیخو پکار سن کر ادھر آ گیا تھا۔ میں نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا تو پجاری غصے سے سرخ ہو گیا اور گرج کر بولا، کرشن کمار، اگر تمہیں اپنا جیون پیارا ہے تو تم جلدی سے میری کٹی سے باہر چلے جاؤ، نہیں تو تمہیں میں ایسا شراب دوں گا کہ جیون بھر یاد رکھو گے۔ کسی کمزور ناری پر ہاتھ اٹھانا بلوانوں کو شوبھا نہیں دیتا مہاراج، میں روانی میں کہہ گیا۔ منشیہ تو وہ بلوان کہلاتا ہے جو پتھروں کو موم بنا دے، اور اب شاید تیرا سمے پورا ہو چکا ہے جو تو کیلاش ناتھ کے سامنے بولنے کی ہمت کر رہا ہے۔ کیلاش ناتھ سر تپا لرز کر بولا، غصے کی شدت میں اس کے منہ سے جھاگ ابل رہے تھے۔ اس کی شعلہ وار آنکھیں میرے اپنے جسم میں چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ میں نے اس سمے بڑے پجاری کی کٹی میں آ کر اچھا نہیں کیا۔ ایسی صورت میں جبکہ دیوی مجھ سے ناراض تھی، میرا کسی دیوداسی کے معاملے میں دلچسپی لینا دیوی کی ناراضگی کا سبب بن سکتا تھا۔ پھر میرے اندر اتنی شکتی بھی نہیں تھی کہ میں نشے میں بہکے ہوئے اس لمبے ترنگے پجاری کے جنتر منتر کے سامنے ٹھہر سکتا، جس نے خود کو سونا کاٹ کے پراسرار پجاری موہن لال کا چیلا ظاہر کیا تھا۔ مگر مجھے حیرت تھی کہ کیلاش ناتھ جو کہ ایک بڑے پجاری کی حیثیت سے مشہور تھا، وہ اچانک اتنی ذلیل اور مذموم حرکت پر کیوں اتر آیا؟ دیوداسیاں مندروں میں عموماً بڑے سکھ سے رہتی ہیں، اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو دیوداسی کی ماں ضرور اس میں شامل ہوتی ہے۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ کیلاش ناتھ نے اپنی عزت اور عظمت کا خیال نہ کیا اور لاجونتی پر ہاتھ ڈال دیا؟ یقیناً لاجونتی کی چیخو پکار مندر کے دوسرے پجاریوں نے بھی سنی ہوگی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف لاجونتی کی حسرت بھری نظریں میرے سامنے تھیں اور دوسری طرف کیلاش ناتھ کے بگڑنے کی صورت میں بھیانک مستقبل میرا منتظر تھا۔ مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا تو میں نے جلدی سے پجاری سے کہا، پجاری مہاراج، مجھ سے بڑی بھول ہوئی جو اس سمے میں تمہاری کوٹی میں آ گیا، مجھے क्षमा کر دو۔ اتنا کہہ کر میں واپسی کے ارادے سے گھوما ہی تھا کہ لاجونتی دوڑ کر میرے قدموں سے لپٹ گئی اور بنتی کرنے لگی، کرشن کمار مہاراج، دیا کرو مجھ ابھاگن پر، مجھے اس راکشش سے بچا لو، میں پاروتی دیوی کے پوتر اور شبھ نام پر تم سے کرپا کی بھکشا مانگتی ہوں۔ کلنکنی! قبل اس کے کہ میں لاجونتی کو کوئی جواب دیتا، کیلاش ناتھ غضبناک آواز میں چلایا، تو نے میرے ہوتے ہوئے ایک اپرادھی سے دیا کی بھیک مانگ کر میرا اپمان کیا ہے، میں تجھے کبھی क्षमा نہیں کروں گا۔ کیلاش ناتھ، میں دبی زبان میں بولا، لاجونتی نے دیوی کے نام پر مجھ سے دیا مانگی تھی، اس لیے تمہیں غصے سے لال پیلا نہیں ہونا چاہیے۔ لاجونتی جو بدستور میرے قدموں سے لپٹی سسک رہی تھی۔ میں بڑے پجاری کو جواب دے کر واپسی کے ارادے سے پلٹا تو لاجونتی کی گرفت میری ٹانگوں پر اور مضبوط ہو گئی۔ وہ تڑپ کر بولی، مہاراج، کیا تم دیوی کے نام پر بھی میری کوئی سہایتا نہیں کرو گے؟ سہایتا اور یہ کرے گا؟ کیلاش ناتھ نشے میں جھوم کر ہکارا سے کہکا لگاتا ہوا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کرشن کمار، گرو دیو کی آگیا تھی کہ میں تمہارا دھیان رکھوں، پرنتو تم نے میرے معاملے میں ٹانگ پھنسا کر بہت برا کیا، میں تمہیں اس کی سزا اوشیہ دوں گا۔ میں نے ایک بار پھر کوشش کی کہ لاجونتی سے چھٹکارا حاصل کر کے بڑے پجاری کی کٹی سے باہر چلا جاؤں، لیکن اپنی کوشش کے کامیاب ہونے سے پہلے کیلاش ناتھ نے لاجونتی کو میری ذات سے منسوب کرتے ہوئے کیسی گندی بات کہہ دی جسے میرا سویا ہوا ضمیر جاگ اٹھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ایک بار پھر میری رگوں میں خون کی بجائے لاوا دوڑ رہا ہو۔ میں نے قہر بھری نظروں سے بڑے پجاری کو گھورتے ہوئے کہا، کیلاش ناتھ، سمے کی بات ہے جو تم میرے اوپر آنکھیں لال پیلی کر رہے ہو، اتنا یاد رکھو کہ حالات سدا ایک سے نہیں رہتے۔ جواب میں کیلاش ناتھ نے پھر وہی گالی بکی تو میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اپنی گندی زبان روکو کیلاش ناتھ، نہیں تو تمہیں پچھتانا پڑے گا، میں نے گرجتے ہوئے کہا۔ اچھا؟ کیلاش ناتھ نے سرد لہجے میں کہا، پھر اس کے ہونٹ تیزی سے ہلنے لگے۔ میں اپنی جگہ کسی آہنی چٹان کی طرح ڈٹا کھڑا رہا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ بڑا پجاری کسی مندر کا جاپ کر رہا ہے، اب وہ مجھے کشٹ دینے کی کوشش کرے گا۔